یعنی یہ میں قرآن و حدیث سے آپ کو بات کر رہا ہوں. اب چونکہ یہ مختصر دورانیے کی بات چیت ہے تو میں زیادہ ہر بات کی تفصیل نہیں کر سکتا. تو دنیا کے امتحان میں کامیابی، دنیا کا امتحان کامیابی سے پاس کرنا بہت زیادہ آسان ہے. لیکن دیکھیں، ایک آسان کام بھی اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کی نیت نہ ہو اس کام کی کرنے کی. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دنیا کے امتحان میں کامیابی کیسے ممکن ہے. دیکھیں، دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اس میں امتحان دینا ہے. امتحان، اب دنیا میں امتحان دینا یہ بہت آسان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا یعنی اس امتحان گاہ میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا بھی ہے تو ہمیں پہلے سے سوالات سے آگاہ کر دیا ہے اور پھر اس کے جوابات سے بھی آگاہ کر دیا ہے کہ سوال کیا ہے اور جواب کیا ہونے چاہیے. پھر جو جوابات ہیں وہ انتہائی آسان ہیں. جو جوابات ہیں وہ بہت آسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی حرج نہیں ہے تمہارے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ امتحان مشکل ہو، امتحان آسان ہے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں. تو یعنی یہ میں قرآن و حدیث سے آپ کو بات کر رہا ہوں. اب چونکہ یہ مختصر دورانیے کی بات چیت ہے تو میں زیادہ ہر بات کی تفصیل نہیں کر سکتا. تو دنیا کے امتحان میں کامیابی، دنیا کا امتحان کامیابی سے پاس کرنا بہت زیادہ آسان ہے. لیکن دیکھیں، ایک آسان کام بھی اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کی نیت نہ ہو اس کام کی کرنے کی. دنیا میں ابھی آپ دیکھ لیں، آپ کو پیاس نہیں لگ رہی، مثال کے طور پہ آپ کو پیاس نہیں محسوس ہو رہی، آپ کے سامنے پانی کا ایک گلاس رکھا ہوا ہے لیکن آپ کو پیاس نہیں ہے. تو پھر وہ پانی پینا، بنا کسی پیاس کے اور ضرورت کے پانی پینا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. یا ایک کھانا رکھا ہوا ہے اور آپ کو بھوک نہیں ہے تو وہ پھر کھانا رکھے کا رکھا رہ جائے گا. کیوں؟ کہ آپ بھوک نہیں محسوس کر رہے. تو دیکھیں، اسی طرح یہ جو امتحان ہے اس کا تو ہمارا کوئی تصور نہیں ہے. ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے ظاہر دنیا پر کہ ہمیں تو دنیا ہی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. ایسے شخص کے بارے میں جو دنیا کا امتحان، یعنی اللہ کے لیے دنیا کے امتحان سے نہیں گزرنا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یہ ہدایت فرماتے ہیں کہ آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. دیکھیں، لفظی ترجمہ ہے، میں اپنے آپ سے کوئی بات کو بڑا چڑھا کے نہیں بیان کر رہا. لفظی ترجمہ ہے، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے، رحمت کی نظر ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہے. تو ہم سب آج ایسے ہیں، اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں، پھر اللہ کو یاد بھی نہیں رکھنا چاہتے. ہمیں یاد کیا ہے؟ دنیا، بس دنیا اور دنیا بس. اور پھر تو دیکھیں، اپنا احتساب تو کریں، اپنے دل کو تو ٹٹولیں نا. آپ کے دل میں ہے کیا؟ آپ کیوں زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ ہم تو دنیا کی زندگی دنیا ہی کے لیے گزار رہے ہیں اور دنیا ہی کے لیے گزارنا چاہتے ہیں. اچھا، اس پہ ایک اور میں آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں
کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ سب سے زیادہ نقصان میں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ گمان یہ کر رہے کہ ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کے احکامات سے انکار کیا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات سے، تو ان کے اب جو اچھے اعمال ہیں تو روز قیامت اگر یہ لے کے بھی آئیں گے، یہ 60 سال کی نمازیں ہیں، 60 سال کے روزے ہیں، یہ 60 سال کی زکاتیں ہیں، اور یہ 40 حج کیے ہوئے، 50 عمرے کیے ہوئے 60 سال میں، تو یہ سب جو ہے جب ان کو ترازو میں رکھا جائے گا تو اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ آپ کی تو دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت تو دنیا تھی، آپ نے تو جو کچھ بھی کیا وہ روایتی طور پہ کیا، آپ کو تو دنیا کی حقیقت معلوم ہی نہیں ہوئی، آپ نے تو دنیا کو منزل بنا کے یا مقصد بنا کے زندگی گزاری، ساتھ ساتھ روایتی طور پہ آپ نماز روزہ کرتے رہے، حقیقی طور پہ کلمہ طیبہ آپ نے پڑھا ہی نہیں، آپ نے دین کو سمجھا ہی نہیں، تو آپ کی کامیابی پھر ممکن نہیں ہے سامنے کرام۔ تو دنیا کے امتحان میں کامیابی اس وقت ممکن ہے جب آپ دنیا کی حقیقت کو سمجھے، دنیا کو ایک امتحان جانے، اپنی حقیقت پر یقین کر لیں۔ ہماری حقیقت ظاہر نہیں ہے، آپ دیکھ لیں آپ کی جو بھی جنس ہے آپ اس کے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ عورتیں کہتی ہیں ہم عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے کہتے ہیں، مرد کہتے ہیں ہم تو مرد ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنے متعلق یعنی ایک دھوکے میں مبتلا ہو گئے کہ میں تو ایک لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں، جبکہ روح میں تو کوئی جنس ہے نہیں، آپ کی حقیقت تو ایک روح ربانی ہے۔ جسم آپ کا اگر مرد کا ہے یا عورت کا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو مصلحت ہے، اور کاروبار دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک روح کو لڑکے کا جسم دے دیا، دوسرے کو لڑکی کا جسم دے دیا۔ آپ کی حقیقت تو روح ربانی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ بہرحال آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے امتحان میں کامیابی اس وقت ممکن ہے جب آپ دنیا کی حقیقت کو سمجھیں، دنیا میں امتحان، دنیا کو ایک امتحان گاہ سمجھیں اور امتحان دینے کا مکمل ارادہ کر لیں، اور پھر اس میں وہ تقاضے اس کے پورے کریں، کلمہ طیبہ پڑھیں صدق دل سے اور کہہ دیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس کا تقاضا کیا ہے کہ اب آپ نے رخ کر لیا اللہ کی طرف، اللہ کو منزل بنا کے اب آپ نے زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی، زندگی گزارنی ہے آپ نے اللہ کی مرضی سے۔ اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو اگر آپ اپنا لیں گے تو دنیا کا امتحان آپ پاس کر لیں گے۔ یہ آسان میں نے آپ کو نقطہ بتا دیا۔ اپنی مرضی کو ترک کر کے، دنیا کی حقیقت کو سمجھ کے، اللہ کو اپنی منزل بنا کے، اپنی مرضی کے بجائے اللہ کی مرضی کو آپ نے کامل طریقے سے اپنا لیا۔ اللہ کی مرضی دیکھیں کیا ہے؟ قرآن، دین اسلام، رسول کا طریقہ، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ کامیابی کا طریقہ ہے جو آج کا میرا موضوع ہے کہ دنیا کے امتحان میں کامیابی کیسے ممکن ہے۔ آپ کو میں نے طریقہ بتا دیا۔ پہلے تو دیکھیں اپنی حقیقت پر یقین کر لیں، ظاہر کے دھوکے سے نکلیں۔ دنیا میں آپ نے رہنا نہیں ہے، دنیا سے آپ نے ابھی اگر آپ لڑکے ہیں کل مرد بن جائیں گے، لڑکی ہیں تو کل عورت بن جائیں گے، اور پھر جو ہے آپ یعنی زندگی کی جو عمر کی منزلیں ہیں وہ طے کرتے کرتے بوڑھے ہو جائیں گے، اور پھر آخر میں آپ نانی دادی یا دادا دادی بن جائیں گے، پھر آپ چلے جائیں گے، پھر مختلف عوارض آپ کو لاحق ہو جائیں گے اور موت کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی آپ کے لیے، اور پھر آپ چلے جائیں گے۔
اور سب کچھ جو آپ نے کیا کرایا ہے وہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا. اگر دنیا کے دھوکے میں رہے یہاں سے آپ کچھ نہیں لے جا سکتے، نہ مال، نہ اولاد، نہ کچھ. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ واپس اپنے رب کے پاس جائیں گے. وہاں آپ سے رب ضرور پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، تمہارا دین کیا تھا. پہلا جو سوال قبر میں ہوگا وہ 3 سوالات تھے، وہ کہ تمہارا مقصد حیات کیا تھا. من ربک، میرا رب تو دنیا تھی، میرا معبود، میرا محبوب یہ تو دنیا تھا، میرا دین تو دنیا تھا، میں تو بس لوگوں کے پیچھے چل رہا تھا. یہ تینوں سوالات دیکھیں آج بھی ہم اس میں غلطی کر رہے ہیں. آپ ان سوالات کو سمجھیں، اللہ کو رب بنا لیں، دین اسلام کو قبول کر لیں. ہم نے قبول نہیں کیا، اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں. پھر محمد الرسول اللہ کے طریقے پر ہم زندگی گزارنا بھی نہیں چاہتے. آپ دیکھ لیں، خود اپنا احتساب کر لیں، آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے رسول کے طریقے کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.